مختلف پیجز پر جا رہا ہوتا ہے، لیکن یہ کہ اس وقت نہیں دیکھ رہے ہوں گے، نقاد قسم کے لوگ کہیں اور گھوم رہے ہوں گے کیمرے لے کر یا موبائل، لیکن اس کو پھر یہ اٹھائیں گے. تو اس لیے پھر اس کا احترام بہت کیا گیا، اس کی ہر شے کا احترام کیا گیا جو پاک ہوتی ہے اس کا. اب مزید میرا خیال میں ڈیٹیل میں نہیں جاتا. ایک لوگوں جانور نے کا اس طرح بھائیوں نے کہ یار اتنا خوبصورت جانور اور رائے سرکار کے نام پر ذبح ہوا، اور پھر اس میں یہ خوبیاں، ایک یونیک ٹائپ کے اس کے معاملات تھے. اب سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو آئی ہے، اس جانور کے بیٹھنے کا جو انداز ہے نا صبح کے لیے، صبح کے لیے پیش ہونے کا جو انداز ہے، اس طرح دکھائیے گا. یہ دیکھ رہے ہیں آپ، یہ پاؤں پہ انہوں نے رسی تو باندھ دی، پیار کرے گا پھر اب جیسے اس کو پیار کیا نا، اب یہ اس کو کوئی گرانے کی ضرورت نہیں پڑی. یہ بیٹھا، یہ بیٹھا، یہ لیٹ گیا. ماشاء اللہ، اللہ کی شان ہے. یعنی یہ دیکھیے کہ مطلب جو ابھی سنت واقعات بیان کر رہے تھے تو بعض ہوگا تو یار یہ کیسے ہو سکتا ہے، تو اس ٹائم میں مووی نہیں تھی. اگر مووی ہوتی تو امیر سنت کی یہ واقعات کسی کے ذہن میں کسی بھی قسم کے خدشات شاید پیدا نہ کرتے کہ یار یہ جانوروں کے بارے میں کیا ہوتا. وہ اونٹ ہی تو تھا جس نے دوڑتے دوڑتے کعبے کا طواف کیا تھا، کعبے کے گرد چکر لگائے تھے. حضور وہ یاد ہوگا. محدثین نے لکھا اپنے 130 عاشقان رسول کی 130 حکایت میں بھی ہے کہ ایک اونٹ دوڑتا ہوا مسجد الحرام کی طرف آ رہا تھا، لوگ بھی روکنے کے لیے دوڑے تھے لیکن یہ ہاتھ پہ نہیں آیا، اور سیدھا مسجد الحرام میں داخل ہوا اور ڈائریکٹ کعبہ شریف کی طرف پہنچا اور چکر لگانے لگا. اب لوگ ہٹ گئے، لیکن 7 پھیرے لگائے اس اونٹ نے، اور پھر حجر اسود کی طرف بیٹھ گیا یہ، اور اس کی آنکھوں سے دڑ دڑ آنسو گرنے لگے، یہاں تک کہ سر جھکا دیا، گر گیا اور انتقال ہو گیا اس اونٹ کا. اس اونٹ کا بڑا احترام کیا گیا. اس کو احترام سے اٹھا کر صفا مروہ کے درمیان جو صحیح ہوتی ہے اس جگہ اس کو دفنا دیا لوگوں نے. یہ کتاب تو سینکڑوں سال پرانا ہے، یہ اس میں حوالہ بھی ہے کتاب کا، مجھے اس وقت تو ظاہر یاد نہیں ہے. تو یہ اونٹ کا واقعہ، اس طرح مطلب اور بھی بعض واقعات ہیں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات شریف میں کہ قرآن کریم کھلا ہوا تھا. ہند میں بعض جگہ بندر بہت پائے جاتے ہیں، تو ایک بندر وہاں تھا، مطلب تو قرآن کریم پر وہ ٹپ کر نہیں گیا، وہ سائڈ سے گیا، سائڈ سے نکلا قرآن شریف کے. تو بعض جانوروں کا پھر ایک واقعہ پرانا اس میں بھی ہے، اپنے ابلک گھوڑے سوار میں وہ پرانا واقعہ ہے کہ ایک صاحب بکری ذبح کرنے لگے اور چھری اس میں کوئی ملنے والے آ گئے، تو یہ چھری وہیں رکھ کر وہ اس سے ملنے میں مصروف، بات چیت کرنے مصروف ہے. بکری اٹھی اور اس نے چھری کو پاؤں سے دھکیل کر دیوار کے کونے کی طرف کچھ گڑھا پاؤں سے کھودا اور اس میں چھری ڈال دی، مٹی سے چھپا دی. تو وہ جو ضابع تھے وہ نہیں دیکھ رہے تھے، ان کے دوست دیکھ رہے تھے. یہ تو ان کے دوست نے یہ واقعہ بتایا کہ دیکھو چھری کیا کر رہی ہے، بکری کیا کر رہی ہے. تو یہ جب واقعہ ان کو پتا چلا ذبح کرنے والے کو، تو ان کو بہت رحم آیا بکری پر، اور عجیب کیفیت ان پر یہ ہوئی کہ زندگی بھر میں کبھی بکری ذبح نہیں کروں گا. حالانکہ حلال کام تھا ذبح کرنا، لیکن وہ کیفیت ان کی کہ میں اپنے ہاتھ سے نہیں کروں گا. یہ اب بھی بعض لوگ ہوتے ہیں جو مرغی بھی ذبح نہیں کرتے اپنے ہاتھ سے، لیکن اس کو ظاہر غلط بھی نہیں سمجھتے. اب کوئی زندگی بھر گوشت نہ کھائے اس پر کوئی بلیم نہیں ہے، اور اگر کوئی گوشت کو حرام کہے کہ گوشت کھانا ہی حرام ہے تو وہ اسلام سے ہی نکل جائے گا. کہ جس کو اسلام نے حلال قرار دیا ہے، نصوص سے ثابت ہے گوشت کا حلال ہونا، اس کو حرام کہہ رہا ہے. ہوا ریو تو کون ہوتا ہے حرام کہنے والا؟ اسلام سے نکال دیا اسلام سے. تو نہ کھانا، اپنا عمل نہ کرنا اور ہے، اور اس کو حرام سمجھنا اور ہے. تو اگر معاذ اللہ کوئی کہ بکری کو ذبح کرنا ہی حرام ہے تو وہ بھی اسلام سے نکل جائے گا کہ ذبح کرنا تو بالکل قرآن و حدیث کی اس سے ثابت ہے دلائل سے، اور خود پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے ذبح کرنا ثابت ہے، کوئی اس کا انکار ہو ہی نہیں سکتا. صحیح. آپ نے ارشاد فرمایا کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے نام پر
جانور کیا، تو اس میں یہ ایک شبہ آ سکتا ہے کہ جانور تو اللہ کے نام پر کیا جاتا ہے، تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے نام پر جانور کیا، تو اس کی کوئی وضاحت فرمائیں۔ یہ مجازن نسبتیں ہوتی ہیں، کوئی حرج نہیں ہوتی۔ یہ بتائیے کہ جس مسجد میں کعبہ ہے یا خود کعبہ، اس کو کیا کہتے ہیں؟ بیت اللہ، ہے نا، اللہ کا گھر، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب مسجد نبوی شریف کا نام کیا ہے؟ مسجد نبوی۔ تو یہ نبی کی وہ جگہ جہاں سجدہ کیا جاتا ہے، مسجد میں سجدے کی جگہ، تو یہ نسبت مجازی ہوئی، ورنہ حقیقت للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ زمینوں اور آسمانوں میں ہے وہ اللہ کے لیے ہے۔ یہ اونٹ کھڑا ہوا ہے تو آپ یہی پوچھیں گے بھائی کس کا ہے؟ تو میں کہوں گا میرا ہے، تو کیا حرج یار، تو مکان آپ کا ہے، دکان ان کی ہے، سمجھے، گراؤنڈ ان کا ہے، تو یہ گملہ اس کا ہے، تو یہ سب مجازی نسبتیں، حقیقت میں اللہ پاک کی ہر شے، اللہ پاک نے جس کو جو چاہ دیا، جس کو ملا وہ اللہ پاک کی عطا سے ملا، اللہ کے ہدیے سے ملا، اور ان کے محبوب کی تقسیم سے ملا۔ جیسے کہ حدیث پاک ہے، انما انا قاسم واللہ یعطی، اللہ عطا کرتا ہے اور میں تقسیم کرتا ہوں، میں بانٹتا ہوں۔ تو اسی طرح یہ جانور جو ان کے نام کا، تو وہ تو قربانی کے جو نام ہوتے، قربانی تو ہوتے ہی میرے باپ کی طرف سے، میرے دادا کی طرف سے، بھائی میری طرف سے قربانی۔ اس کو ایک چٹکلے سے، یہ سچا واقعہ ہے، ایک میرے دوست ہوتے تھے، دعوت اسلامی کا تو تصور نہیں تھا، لڑکپن یا جوانی کی بات ہے کہ وہ 11ویں شریف کی نیاز کی گائے لے کر آئے ہوں گے، تو غوث پاک کی گائے، یہ مجازی نسبت ہے، بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر ہی ذبح کرتے ہیں، یا غوث کہہ کر تو کوئی ذبح نہیں کرتا۔ تو کوئی مل گئے، اس نے، جس نے پوچھا اس کو بھی میں جانتا ہوں، تھے اتفاق سے ہمارے گاؤں کے، اب تو شاید زندہ نہ ہوں۔ اس نے پوچھا کہ یہ گائے کس کی ہے؟ اس نے بول دیا ہوگا غوث پاک کی، اس کو مطلب کرنٹ لگ گیا، تکلیف ہو گئی، اللہ کی ایسا نہیں بولنا چاہیے۔ خیر بات ہو گئی، آئی گئی، اتفاق کے قربانی کے دن آئے، وہی صاحب گائے لے کر آ رہے تھے، تو وہ میرے دوست نے کہا کہ میں نے اس کو بولا، اس کا نام اس کا نام بھی مجھے یاد ہے، احتیاطاً نہیں لیتا، شاید خاندان والے سنے اور اولاد سنے، لیکن ظاہر یہ نام تو ہزاروں کا ہوتا ہے۔ تو اس نے کہا کہ میمنی گائے کنجی ہے کو بھیجی ہے، تو گائے کس کی ہے؟ کیوں؟ میری ہے۔ اللہ چھوڑ یار، یہ تو یوں ہو گیا، حرام ہو گیا، شرک ہو گیا، کیا کہتے ہو، تمہاری کیسے ہو گئی؟ ہر چیز اللہ کی ہے۔ جب میں نے اس دن غوث پاک کی گائے کہا تھا تم آپ سے باہر ہو گئے تھے، اب یہ اپنی گائے، تم غوث پاک سے بڑے ہو گئے یار کہ تمہاری گائے درست، غوث پاک کی نا درست۔ اب وہ جواب اس نے کیا دینا تھا؟ تو وہ غوث پاک کی گائے سے مراد ہے کہ غوث پاک کے عیسیٰ علیہ السلام کے لیے ذبح ہوگی اور نیاز ہوگی، ان کے نیاز فاتحہ عیسیٰ علیہ السلام۔ تو یوں مطلب ہے کہ بعض اوقات لوگ سوچے سمجھے بغیر، یا پتہ نہیں وہ جذبات میں اگر ایسی باتیں بول دیتے ہیں کہ پھر انہیں شرمندگی بھی اٹھانی پڑتی ہے، دنیا میں نہیں تو آخرت میں اٹھانی پڑے گی، کہ جس چیز کو شریعت نے، اللہ اور رسول نے منع نہیں کیا، اس کو آگے بڑھ کر میں اور آپ منع کرنے والے ہوتے کون ہیں؟ تو ایسی باتوں میں ڈسکس بھی نہ کی جائے، بلکہ عاشقان رسول علماء دین جو ہوتے ہیں ان سے رجوع کرنا چاہیے۔ حضور یہ